سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ کہنے یا لکھنے والے کو بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اسے ایک ناپیدا کنار گہرے سمندر میں ڈال دیا گیا ہے جو موتیوں سے بھرا پڑا ہے۔ ہر موتی دوسرے موتی سے بڑا، زیادہ درخشاں اور زیادہ قیمتی ہے۔ موتی چننے والا فیصلہ نہیں کر پاتا کس کو لے اور کسے چھوڑے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر پہلو اتنا تابناک ہے کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو کر رہ جاتی ہیں۔ ایک مختصر سی صحبت میں اس موضوع پر بولنا قریب قریب ناممکن ہے۔ روحانی بلندیوں اور لاہوتی عظمتوں سے قطع نظر اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک انسان کی صورت میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ انسان انسانیت کے تمام اخلاق فاضلہ کا پیکر اور کاملیت کا مجسمہ ہے۔ یہ تصویر اس وقت ہمارے سامنے ابھر کر آتی ہے جب ہم ان دعاؤں کا جائزہ لیتے ہیں جو وقتاً فوقتاً آپ نے فرمائی ہیں۔ واضح رہے کہ یہ ساری دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھانے اور ہمیں ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے کی ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجابت اور قبولیت کا مجسمہ تھے، اور آپ سے اللہ جل شانہ نے صاف لفظوں میں فرمایا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائیں گے جس کو پا کر آپ مطمئن اور راضی ہو جائیں گے۔ آپ کی شان میں خود عہد مبارک کے مائے ناز نعت خان جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، خلقت منزہا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، آپ کو کمزوریوں اور عیبوں سے پاک پیدا کیا گیا، ایسا لگتا ہے کہ آپ کو آپ کے منشا کے مطابق پیدا کیا گیا ہے۔ آئیے اس انسان کامل صلی اللہ علیہ وسلم کی چند دعاؤں کا جائزہ لیں اور دیکھیں وہ اپنے لیے کیا چاہتے تھے اور ہم کو کیا مانگنا سکھا گئے ہیں۔ آپ اس دنیا میں آ کر کیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے تو آپ ضرور شش و پنج میں پڑ جائیں گے۔ آئیے ہم آپ کو اس شش و پنج سے نکالیں اور بتا دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیسی زندگی گزارنے کی آرزو سکھائی ہے۔ فرمایا، اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ میتۃ سویہ ومردًا غیر مخزی ولا فاضح، الہی میں مانگتا ہوں ایک بے داغ، پاک باز اور صاف ستھری زندگی، ہموار موت اور اس دنیا سے واپسی جس میں نہ کوئی رسوائی ہو نہ کوئی فضیحت۔ بے داغ، پاک باز اور صاف ستھری زندگی میں وہ سب باتیں آ گئیں جو انسان کو انسان بنانے والی ہیں۔ ایسی پاک باز زندگی جس میں جھوٹ، فریب، دغا، جعلسازی، قتل و غارت، لڑائی جھگڑا، بد کلامی، بد زبانی، بد اخلاقی نہ ہو، جس میں کسی کو اذیت رسانی کا پہلو شامل نہ ہو، جس میں ہر وقت یہ تصور رہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اسے میرا مالک دیکھ رہا ہے اور مجھے ہر فعل اور عمل کے لیے ایک روز اس کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ پھر دعا کی گئی کہ مجھے ہموار موت نصیب ہو، کسی حادثے کا شکار نہ ہو جاؤں، مرض الموت کی طوالت اور شدت نہ ہو، موت سے پہلے اللہ جل شانہ کے وجود کا اعتقاد راسخ ہو جائے اور ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کی روشنی عطا ہو، اور میرے اس دنیا سے جانے کے بعد لوگ مجھے اچھی طرح سے یاد کریں، میرے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو جس سے مرنے کے بعد میری فضیحت اور رسوائی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قدر مفصل دعا کا ترجمہ سناتا ہوں۔ الہی میری مغفرت فرما، میرے حال پر رحم کر، مجھے امن و امان میں رکھ، میرے رزق میں برکت دے۔ الہی میں تیری پناہ مانگتا ہوں کم ہمتی سے، سستی سے اور کاہلی سے، بزدلی اور بہت زیادہ بڑھاپے سے، قرض داری اور گناہ گاری سے، دوزخ کے عذاب سے، دوزخ اور قبر کے عذاب کے فتنے سے، مالداری اور افلاس کی آزمائش سے، زندگی اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، سنگ دلی سے، غفلت سے، تنگ دستی اور ذلت سے، خواری اور کفر سے، بدکاری اور زدہ زدی سے، دیکھنے کے فتنوں سے،
سننے کے فتنوں سے، بہرے پن اور گنگا پن سے، دیوانگی اور کوڑ کے مرض سے، صبر آزما اور شدید بیماریوں سے، قرضے کے بوجھ سے، فکر، تشویش، غم اور کنجوسی سے، لوگوں کی دراز دستی سے، ایسے علم سے جو نہ مجھے فائدہ پہنچا سکے نہ دوسروں کو، ایسے دل سے جس میں خدا کا خوف نہ ہو، اور پناہ مانگتا ہوں تیری ایسے شکم سے جو کبھی سیر نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو کبھی قبول نہ ہو۔ یہ مفصل دعا ظاہر ہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بلا شبہ قبول ہوئی ہے۔ آپ کی زبان فیض ترجمان سے نکلی ہوئی یہ دعا اگر ہم بھی کریں تو کیا عجب کہ قبول ہو جائے، اور اگر قبول ہو جائے تو اور کیا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو اس بات کا تجربہ ہے کہ ایک آدمی ایک بستی میں رہتا ہے اور بدقسمتی سے اس کا ہمسایہ بڑا خراب آدمی ہے، جھگڑالو ہے، بلا وجہ فساد برپا کرنے کا عادی ہے، آپ کے آرام و آسائش کو اپنے لیے عذاب سمجھتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایسی صورت میں زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ یہ بھی تجربہ ہے کہ کوئی شخص چوری اور خیانت کرنے لگتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ اپنی اس بری حرکت کو راز میں رکھتا ہے اور نہیں چاہتا کہ کوئی اور اس کی عادت سے واقف ہو جائے، اور یہی راز میں رکھنے کی خواہش اس کے لیے وبالی جان بن جاتی ہے۔ ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ چور اور خائن ہے۔ اور یہ بھی تجربہ ہے کہ زندگی کو اجیرن بنانے والی چیز بھوک کے برابر اور کوئی نہیں۔ قرار چھین لیتی ہے، نیند حرام کرتی ہے۔ بقول مولانا روم، آدمی سخت بھوک کی حالت میں کتا بن جاتا ہے اور ہر کسی کو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ ان تین باتوں کو ذہن میں رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا پڑھیے: اللہم انی اعوذ بک من جار السوء فی دار المقامہ فإن جار البادیۃ یتحول ومن الخیانۃ بئست البطانہ ومن الجوع بئس الدجی۔ الہی میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنی مستقل رہائش کی جگہ پر برے ہمسائے سے۔ سفر کی حالت میں ایک دو روز کے لیے اگر برا ہمسایہ ملے بھی تو خیر، کیونکہ صبح ہوتے ہی وہ اپنی راہ لے گا، میں اپنی راہ لوں گا۔ اور تیری پناہ مانگتا ہوں خیانت سے، کیونکہ وہ بہت بری ہمراز ہے اور کسی نہ کسی وقت بانڈا پھوڑ دیتی ہے۔ اور تیری پناہ مانگتا ہوں بھوک سے، جو بہت بری ہمخواب ہے اور رات کو سونے نہیں دیتی۔ خوشگوار زندگی بسر کرنے کے لیے انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے آرام دہ گھر ملے، نیک سیرت اور خدا پرست عفت مآب بیوی ملے، جائیداد حاصل ہو، مال حاصل ہو، اور انسان اولاد کی نعمت سے مالا مال ہو۔ غور سے دیکھیں تو متاع دنیا میں یہی تین چیزیں ہیں۔ پھر ذرا سوچیں تو بعض دفعہ یہی تین چیزیں انسان کی زندگی کو وبال بنا دیتی ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے: اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب واعوذ بک من ولد یکون علی وبالا واعوذ بک من مال یکون علی عذابا۔ الہی میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایک ایسی عورت سے جو مجھے بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا بنا دے۔ پناہ مانگتا ہوں ایسی اولاد سے جو میرے لیے جان کا وبال بن جائے۔ پناہ مانگتا ہوں ایسی دولت اور ایسے مال سے جو میرے لیے عذاب جان بن جائے۔ ہم سب نے دیکھا ہے کہ بعض بدقسمت لوگوں کو ایسی بد زبان، بدتمیز اور جنگجو عورتوں سے پالا پڑتا ہے جو ان کو آرام و راحت پہنچانے کے بجائے ان کے گلے کا توق بن جاتی ہے اور ان کی زندگی جہنم کا نمونہ بن جاتی ہے۔ منتوں اور دعاؤں سے حاصل کی ہوئی اولاد بدراہ نکلتی ہے اور ماں باپ کے لیے عذاب جان بن جاتی ہے۔ محنت سے حاصل کی ہوئی دولت اور مال ایسا عذاب بنتا ہے کہ انسان کی نیند اڑ جاتی ہے اور رات دن
99 کی پھیر میں زندگی کا سارا مزہ کھو بیٹھتا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوربین نگاہوں سے ایسی کوئی چیز چھپ نہ سکی جو انسان کی زندگی کو حرام کرنے والی ہو، اور اسی لیے آپ نے ہماری رہنمائی کے لیے ان مکروہات سے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ زندگی کے دن تو جیسے تیسے گزر جاتے ہیں۔ جوانی میں آفات کا سامنا ہو تو ان کا مقابلہ کرنے کی انسان میں ہمت بھی ہوتی ہے اور مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ افلاس ہو تو اس کا مقابلہ کرتا ہے، رات دن محنت کر کے اس پر قابو پا لیتا ہے، مگر ایک وقت آتا ہے جب قوا مضمحل ہو جاتے ہیں اور عناصر میں اعتدال نہیں رہتا، کسی مصیبت کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رہتی۔ یہ بڑھاپا ہے، عمر کا وہ مرحلہ جب اسے اطمینان اور فراغت نصیب ہونی چاہیے۔ انہی باتوں پر نظر کرتے ہوئے میرے آقا و مولا حضرت احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوبصورت اور جامع دعا فرمائی ہے: اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری واجعل خیر عمری آخرہ واجعل خیر عملی خواتیمہ وخیر ایامی یوم القاک فیہ۔ الہی، جب میرا بڑھاپا آ جائے اور زندگی کے دن ختم ہونے کے قریب آ جائیں تو اس وقت میرے رزق میں بہت کشادگی دے دے، اور اس وقت مجھے افلاس میں مبتلا نہ کر۔ میری زندگی کا آخری حصہ میری زندگی کا بہترین حصہ ہو، میرا بہترین عمل وہ ہو جس کا انجام بخیر ہو، میرا بہترین دن وہ ہو جب مجھے آپ سے ملانے کے لیے واپس بلا لیا جائے۔ ان جواہر پاروں پر مجھ ایسا نااہل اور کم سواد آدمی کیا رائے ظاہر کرے؟ آپ سب دانا اور سمجھدار ہیں، ان ارشادات پر غور فرمائیے اور سوچئے کہ ہمارے حضور نے ہماری زندگی کے کن کن گوشوں پر نظر ڈالی ہے اور ہمیں ہدایت فرمائی ہے کہ اللہ جل شانہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں کہ وہ ہمیں مکروہات دنیا سے نجات دے کر حسنات کی راہ پر ڈال دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طائف تشریف لے جاتے ہیں، مکہ سے طائف تشریف لے جاتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں۔ طائف کے لوگ بڑی بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، ان پر پتھر برساتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ اس حال میں بھی آپ ان کے لیے کوئی بد دعا نہیں کرتے، بلکہ اللہ جل شانہ کے حضور اپنی بپتا بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ دعا اظہار عبودیت اور تفویض الی اللہ کا ایک ایسا عالی شان نمونہ ہے جس کی نظیر کہیں اور نہیں ملتی۔ اس کا آخری حصہ ملاحظہ ہو: اللہم انی الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین الی من تکلنی الی عدو یتہجمنی ام الی قریب ملکتہ امری فإن لم تکن ساخطا علی فلا ابالی غیر ان عافیتک اصولی۔ یا الہ، تجھی سے شکوہ کرتا ہوں اپنے ضعیف القوت ہونے کا، اپنی بے سر و سامانی کا، اور لوگوں کی نظروں میں اپنی کم وقتی کا۔ اے ارحم الراحمین، تو مجھے کس کے سپرد کرتا ہے؟ کیا کسی دشمن کے جو مجھ پر سینہ زوری کرے، یا تو مجھے کسی عزیز کے قبضے میں دینا چاہتا ہے جو میرے سیاہ و سفید کا مالک بنے؟ بہرحال اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ تیرے امن کی دنیا میں میرے لیے بہت زیادہ گنجائش ہے۔ یہ اس دعا کا آخری حصہ ہے۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ حضور سخت قسم کی آزمائش میں کس قدر صابر اور متوکل علی اللہ تھے اور ہمیں کیسی تعلیم دیے گئے۔